وزن کے متعلق ہمارے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے نا کہ وزن اعمال یہ بھی ممکن ہے، اور ممکن ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے عقیدے میں یہ حق بھی ہے کہ اللہ رب العزت کیا کرے گا، اعمال کا وزن کرے گا۔ والوزن حق، یہ بھی احادیث اور اس طرح سے قرآن کریم سے ثابت ہے۔ لقوله تعالی والوزن یومئذ الحق، پھر آگے میزان یا وزن کرنے کی چیز سے عبارت ہے، مقصد یہ ہے کہ اعمال کی جو مقدار ہے نا ان کے متعلق یہ وزن ہوگا، اگرچہ ہماری عقل اس کی کیفیت کے ادراک سے قاصر ہے۔ معتزلہ حضرات اور دیگر کچھ لوگوں نے وزن اعمال کا انکار کیا ہے اس بنا پر کہ دیکھیں اعمال اعراض ہے، اعراض کا وزن نہیں کیا جاتا نا، وزن تو ایسی چیزوں کا کیا جا سکتا ہے نا جو کیا ہو، جواہر ہو، اجسام ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے نا کہ اعمال اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے نا، تو پھر وزن کرنا عبث ہو جائے گا، بیکار کا کام ہوگا، اور اللہ تعالیٰ عبث کاموں سے مبرہ ہے، منزہ ہے۔ جواب ہم دے رہے کہ دیکھیں حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ جن اعمال کا وزن ہوگا نا، بعض اوقات وہ صرف اعراض کی شکل میں نہیں ہوں گے بلکہ رجسٹروں کی شکل میں، یا ان کو جسم دیا جائے گا۔ اور اگر آپ کی بات مان بھی لینا کہ ان اعمال کا وزن ہوگا یا اللہ تعالیٰ کو اعمال معلوم ہے تو خیر ہے، اعمال کا کیا کرنا، وزن کرنے اس میں کوئی حکمت ہوگی جس کے متعلق ہمیں اطلاع نہیں ہے، لیکن اس سے لازم نہیں ہوتا کہ اللہ کا فعل کیا ہو، عبث ہو۔ اس لیے کہ فرما رہے والوزن حق لقوله تعالی والوزن یومئذ الحق والمیزان عبارة عما يعرف به مقادير الاعمال والعقل قاصر عن ادراك كيفيته وانكرته المعتزلة لان الاعمال اعراض ان امكن اعادتها لم يمكن وزنها۔ معتزلہ کہتے کہ اگر اعمال اعراض ہے اور ان کا اعادہ ممکن ہو تمہاری بات کے موافق تو وزن کرنا ناممکن ہے، اور دوسری بات ہے چلو وزن کرنا ممکن ہے نا تو وزن سے کوئی معنی نہیں بنتا نا، وَلِأَنَّهَا مَعْلُومَةٌ لِلَّهِ تعالی، یہ اللہ کو معلوم ہے، فَوَزْنُهَا عَبَثٌ، وزن کرنا فضول کا کام ہوگا اور فضول کے کاموں سے اللہ پاک ہے۔ والجواب جواب دیتے ہیں ان قد ورد فی الحدیث، حدیث میں بھی آیا ہے کہ ان کتب الاعمال هي التي توزن، کہ اعمال کی جو کتب ہے، رجسٹر وغیرہ ہے، دواوین ہے، ان کا وزن ہوگا، فلا اشکال، پھر تو اشکال نہیں ہوگا۔ ولا تقدیر تسلیم کون افعال اللہ تعالی معلل بالاغراض، اگر آپ کہہ دیں کہ پھر تو اللہ کے افعال معلل بالاغراض ہوں گے، کسی علت مقصد کے لیے ہوں گے، تو یہ سوال بھی آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ ممکن ہے لعل فی الوزن حکمہ، کہ وزن کرنے میں کوئی حکمت، اللہ کی لا نطلع علیہا، ہمیں اس کے متعلق اطلاع نہ ہوا، عدم اطلاعنا علی الحکمت لا یوجب العبث، اور حکمت کی اطلاع نہ ہونے سے اللہ کا فعل عبث نہیں ہو سکتا، کوئی حکمت ہوگی۔ آگے کہہ رہے والکتاب المثبت فیہ طاعات العباد ومعاصیہم، یہ بھی حق ہے، حق، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور کافروں کو کیا دے گا، عمل نامے دے گا، بعض لوگوں کا عمل نامہ کیا ہوگا، کالا سیاہ ہوگا، اور بعض لوگوں کا سفید ہوگا، اس میں نیک اعمال لکھے ہوئے ہوں گے، یہ بھی حق ہے ہمارے نزدیک۔ مسلمانوں کو یہ عمل نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور کافروں کو بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے کی جانب سے دیا جائے گا، جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، ایک اور جگہ پر ارشاد ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ اسی طرح سے سوال و جواب بھی کیا ہے، حق ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان سے اور اس طرح سے عام بندوں سے سوالات فرمائیں گے، پوچھیں گے، انسان سے پوچھے گا کہ تم نے یہ گناہ کیا تھا، میں نے آپ کی پردہ پوشی فرمائی تھی، جب اللہ تعالیٰ بندے سے اقرار کروا لے گا نا، اس کے بعد اللہ اس سے فرمائے گا کہ دنیا میں نے آپ کی پردہ پوشی فرمائی تھی نا، آج میں تمہارے لیے سارے گناہ بخش دیتا ہوں، یہ بھی حق ہیں، اسی کو کہتے سوال جواب۔ تو کہہ رہے کہ والسؤال حق لقوله علیہ السلام ان اللہ یدنی المؤمن فیضع علیہ کنفہ، کہ اللہ قیامت کے دن کسی مسلمان کو قریب کر کے بٹھائے گا اور اس پر حاجب نور رکھے گا نا، نور کا پردہ ہوگا، فیقول اتعرف ذنب کذا اتعرف ذنب کذا فیقول نعم اے رب حتی اذا قرره بذنوب ورأى في نفسه انه قد هلك، کہ جب انسان سے سارے گناہوں کا اقرار لے گا نا، اقرار کروا لے گا، تو اس کے بعد انسان کو دل میں ایسا لگے گا کہ وہ ہلاک ہو گیا، قول اللہ سے فرمائے کہ سترتها علیک فی الدنیا،
دنیا میں نے آپ کی پردہ پوشی فرمائی تھی، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، آج میں آپ کے لیے سب کچھ بخش دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہ بھی حق ہے۔ فَيُعْطِي کتاب حسناتہ، نیکیوں کا کتاب اللہ، نیکیوں کا عملنامہ اللہ رب العزت اس کو دیں گے۔ اور جو کافر منافق ہوں گے نا، ان کے خلاف برسر عامی آواز اور ندا کرائی جائے گی نا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا تھا، ان پر لعنت و خدا کی۔ آگے حضرت مصنف سے بیان فرما رہے کہ والحوض حق، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حوض کوثر یہ بھی حق ہے۔ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے میرے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے، جو دیگر پیغمبروں کے حوض سے کیا ہے، بڑھ کر ہے، زیادہ ہے، حسن وغیرہ ہر چیز میں۔ اور اس طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حوضی مسیرۃ الشہر، میرے حوض کی پھیلائی جو ہے نا، یہ کیا ہے، ایک مہینے کی مسافت پر ہے، یعنی وہ کیا ہے، پھیلا ہوا ہے، چھوڑا ہے۔ وزوایاہ سواء، اور اس کے جو کنارے ہیں نا وہ سب برابر ہے۔ ماؤہ ابیض من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شفاف، صاف ستھرا ہوگا۔ وریحہ اطیب من المسک، اور اس کی خوشبو مشک و عنبر سے زیادہ خوشگوار ہوگی۔ وکیزانہ اکثر من نجوم السماء، اور اس میں جو کوزے ہوں گے، برتن، گلاسے، یہ سب آسمان کے ستاروں سے تعداد میں زیادہ ہوں گے، خوبصورت، چمکدار ہوں گے۔ من یشرب منہا فلا یظمأ ابدا، جو اس پانی سے پیے گا نا تو ہمیشہ اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اور بھی بہت ساری حدیث ہے۔ اس طرح سے صراط، یہ بھی ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک حق، یعنی پل صراط جو راستہ ہے نا جہنم کے اوپر پل بنایا گیا ہے، جو کیا ہے، تلوار سے تیز، بال سے باریک، یہ بھی حق ہے۔ جو جنتی ہوں گے نا وہ اس پل کو آسانی سے عبور کریں گے، اور جو جہنمی ہوں گے نا ان کے قدم اس پر پھسلیں گے، گر جائیں گے نیچے۔ بہت سارے معتزلہ نے پل صراط کا انکار کیا ہے، وہ اس بنا پر کہ دیکھے اگر یہ پل صراط اتنا کیا ہو، دقیق ہو کہ بال سے بھی زیادہ باریک ہو اور تلوار سے زیادہ تیز ہو، تو اس پر گزرنا تو ممکن نہیں ہے۔ کون گزر سکتے اتنی باریک راہ پر؟ اگر ممکن ہونا پھر تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک عذاب ہے نا، اور مسلمان کو تعالیٰ رب العزت عذاب نہیں دیتا۔ اگر آپ کسی کو کہہ دینا کہ یار آپ یہ کام کر دے، مشکل کام ہو، یہ تو آپ اس کو سزا دے رہے، تو انعام کی بات نہیں ہوئی۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیں اللہ رب العزت کو یہ قدرت حاصل ہے نا کہ مسلمانوں کے لیے اس پر گزرنا، عبور کرنا آسان بنا دے۔ یا تک کہ بعض لوگ تو بجلی کی طرح اس پر گزریں گے، چمک کی طرح، بعض تیز ہوا کی طرح، بعض تیز گھوڑوں کی طرح گزریں گے۔ یہی بات کر رہے کہ والصراط حق وهو جسر ممدود على متن جہنم ادق من الشعر وحد من السيف يعبره اهل الجنة وتزل به اقدام اهل النار وانكره اكثر المعتزلة لانه لا يمكن العبور عليه، اس پر گزرنا ممکن نہیں، وان امکن اگر ممکن نہ فهو تعذيب للمؤمنين، تو مسلمان کو عذاب دینا ہوا۔ والجواب جواب اس کا ہے کہ ان اللہ تعالی قادر على ان يمكن من العبور عليه ويسهله على المؤمنين والمسلمين حتى ان منهم من يجوز كالبرق الخاطف، حتى ان منهم من يجوزه، بعض اس پر گزر جائیں گے، کالبرق الخاطف، چمک برق کی طرح، بجلی کی طرح، منهم كالريح الهاب، اور بعض تیز ہوا کی طرح، منهم كالجواد المسرع، اور بعض تیز گھوڑی کی طرح، الى غیر ذلك مما ورد في الحديث۔